بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی کریں اور چینل کے بیل آئیکن کو دبا کر چینل سبسکرائب کر دیں، جس سے آپ کو آنے والی سب کہانیاں ملتی رہیں۔ کچن میں کھانا تیار کرنے والوں کو میرے ساتھی وہ کھانا پہلے انہیں کھلاتے، پھر کپتان کو اور پھر ہم سب کھاتے۔ میں نے یہ قدم احتیاطاً اٹھایا تھا کہ کہیں یہ سازشی لوگ ہمیں کھانے میں زہر نہ دے دیں۔ ان سے ایسا کرنا کچھ بعید نہ تھا۔ میں ہندوؤں کی فطرت اور اس کی ماکرانہ چالوں کو بخوبی جان چکا تھا، اس لیے کہ کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ میرے مسلح ساتھی انجن روم اور نیویگیشن روم کی ہمہ وقت نگرانی کرتے تھے۔ ادھر جہاز کے سارے عملے کی یہ حالت تھی کہ اجازت لیے بغیر وہ گردن تک نہ موڑتے تھے۔ تیسرے دن کپتان نے لرزتے کانپتے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہرن گھاٹا کے سامنے کھلے سمندر میں۔ اس دوران میں اور کیسر ایک کیبن میں خاصا وقت اکٹھے گزار کر ایک ایسا کام کر رہے تھے جس کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ تھی۔ سٹیمر کا مالک، کپتان بھارتی فوجی اور پولیس والوں کا اشر دیکھ کر بالکل چوہا بن چکا تھا۔ مجھے گالی نکالنے اور شالہ کہنے والے اس کپتان اور اس کے نائب سے دن میں جتنی بار بھی میرا آمنا سامنا ہوتا، یہ دونوں میرے پاؤں چھوتے۔ میں نے انہیں ایسی حرکت کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ جس مذہب کے یہ پیروکار تھے، اس میں تو خود اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراش کر اور مٹی سے سینکڑوں دیوی دیوتا بنا کر یہ ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ میں تو پھر پتھر اور مٹی کے بے جان بتوں کے مقابلے میں زندہ اور اشرف المخلوقات تھا، اور ان طاقت کے پرستش کرنے والوں کو میں نے سجدہ نہیں بلکہ ان کی کمزوری اور پستی کے ان کے اپنے طریقہ اظہار کی اجازت دی تھی۔ ان کا مذہب بھی عجیب اور ان کی عبادت کے طور طریقے بھی دنیا سے مختلف ہیں۔ یہ صرف طاقت اور دوست کے پجاری ہیں۔ سورج کی حدت اور روشنی سے انہوں نے سورج کو دیوتا مان لیا۔ سام کا زہر دیکھا تو ناگ دیوتا، بندر کی درخت کو پھلانگنے کی طاقت اور پھرتی دیکھی تو ہنومان دیوتا بنا لیا۔ ایک قدیم جادوگرنی جو انسانی خون پیتی تھی، اس کی داستان سن کر پھر زبان منہ سے باہر نکالے کالی ماتا بنا ڈالی۔ دولت سے کام سلجھتے دیکھے تو لکشمی ماتا، اور راگوں سے دل بہلانے دیکھا تو سرسوتی دیوی۔ غرض دنیا کا کون سی ایسی طاقت ہے جسے ہندوؤں نے اپنا دیوی اور دیوتا نہ بنایا؟ غرض دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جسے ہندوؤں نے اپنا دیوتا اور دیوی بنا کر اس کی پوجا نہ کرتے ہوں؟ ہم واحد لا شریک کے ماننے والے، جو قادر مطلق ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے سینکڑوں بتوں کی پوجا والوں سے اپنی عزت اور توقیر کروانے میں کم از کم میری سوچ کے مطابق میں تو اس انتظار میں ہوں کہ بہت جلد ان کے بھگوانوں اور دیوتاؤں میں ایٹمی طاقت کی پوجا کے لیے ایک اور بت کا اضافہ نہ ہونے والا ہو۔ تیسرے روز صبح 10 بجے کے قریب سٹیمر کے کپتان نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم ہرن گھاٹا کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بین الاقوامی سمندر میں ہرن گھاٹا کے سامنے ایک سٹیمر لنگر انداز ہے۔ میں نے چونکہ اپنے سٹیمر کا وائرلیس سیٹ ناکارہ کر دیا تھا، اس لیے ہرن گھاٹا والے سٹیمر سے رابطہ ناممکن تھا۔ میں نے کپتان کو کہا کہ پہلے سٹیمر کو 1 فرلانگ کے فاصلے پر روک دے۔ سفر کے دوران میں نے کیسر کے ساتھ جس خفیہ کام کی تیاری کی تھی وہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ سٹیمر ہمارے قبضے میں ہونے کے باعث ہم
بلا روک ٹوک ورکشاپ میں آتے اور اسٹیمر کے ٹولز اور دوسرے سامان استعمال کرتے تھے۔ ہرن گھاٹا سے ہمیں گئے کافی روز بیت گئے تھے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے راضی JCO اور ایک سپاہی کو اسٹیمر کی لائف بوٹ پر اس اسٹیمر پر جانے کا کہا کہ حالات دیکھ کر واپس آ کر ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنا اسٹیمر اس کے قریب لے جا سکیں۔ تھوڑی دیر میں ہی JCO سپاہی کو دوسرے اسٹیمر پر چھوڑ کر اور اس اسٹیمر کی ایک لائف بوٹ لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہاں سب خیریت ہے اور سب لوگ بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو بما سامان دوسرے اسٹیمر پر بھیجا اور کیسر، میں، راضی اور JCO نے سب سے آخر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان تینوں کے ساتھ انجن روم میں گیا اور کیسر نے، جو دلی میں بشیر گیرج والے کا شاگرد اور خود بہت اچھا مکینک تھا، انجن روم سے تیل کا ایک خالی کنستر جو ہم نے 2 روز پہلے ہی انجن روم سے اٹھا لیا تھا، دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ اس کنستر میں ہم نے کیسر کے ہمراہ لائے 6 دستی بموں اور تقریباً 150 گولیوں کا بارود بھر کر ایک ٹائم بم بنایا تھا۔ ورکشاپ سے تاریں اور گڑیاں اتار کر ہم نے اس بم کو آن کرنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد پھٹنے پر سیٹ کر لیا تھا۔ ٹارچ کے سیلوں سے ٹھیک وقت پر شعلہ نکلنا تھا جس سے بارود نے آگ پکڑنی تھی۔ ہم نے یہ کنستر انجن روم میں تیل کے ٹینک کے ساتھ فٹ کر دیا۔ اسے آپ ہماری درندگی کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس اسٹیمر کو بما اس کے تمام عملے سمندر میں غرق کرنا ہے۔ ہم اپنے خلاف کسی طرح کا کوئی ثبوت یا عینی گواہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جو بھارت جا کر کیپٹن، پولیس انسپکٹر اور جوانوں کی ہلاکت کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اسٹیمر پر سوار ہونے سے پہلے آرمی کیپٹن نے اسٹیمر کے کپتان کو، جو بھارت میں 2 سال قبل اچھی خاصی دہشت پھیلانے اور گورپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، اور ہماری گروپ نے ہی گزشتہ دنوں گوکھلے کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت کو ہماری صحیح لوکیشن اور سفر کے راستے کا علم ہو جاتا، وہ بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کی حکومتوں سے ہمیں طلب کر سکتی تھی، بلکہ بین الاقوامی سمندری حدود سے بھی اپنی گن بوٹ اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمانڈو ایکشن کر کے ہمیں گرفتار یا ہم سب کو سمندر میں غرق بھی کر سکتی تھی۔ بم فٹ کرنے کے بعد اسٹیمر کے کپتان، نائب کپتان 14 افراد کو کیسر اور JCO نے اپنی گنوں سے فائر کر کے ہلاک کر دیا اور ہم اس اسٹیمر سے اپنی لائف بوٹ میں اتر آئے۔ کیسر نے بم کو آن کر دیا تھا۔ ساتھیوں سے ملنے اور ہماری غیر موجودگی کے دوران پیش آئے واقعات تو بعد میں تحریر کروں گا۔ اس اسٹیمر پر پہنچ کر مجھے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس کے کپتان کا میرے ساتھیوں کے ساتھ رویہ نہ صرف خراب تھا بلکہ اس نے ان کا راشن بھی آدھا کر دیا تھا۔ تو میں کیسر اور راضی کو لے کر اس کے پاس عرشے پر گیا۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اس سے پہلے بات کیے بغیر اسے پہلے ایک دھپڑ مارا اور پھر گردن سے پکڑ کر عرشے کی اس جانب لے گیا جس طرف کلکتہ والا اسٹیمر کھڑا تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑے ہوئے ہی کہا، اس اسٹیمر کو اچھی طرح دیکھ لو کیونکہ یہ چند منٹ بعد ہی اپنے کپتان اور سارے عملے کی لاشوں سمیت نظروں سے غائب ہونے والا ہے۔ بم آن کرنے سے اب تک 46 منٹ گزر چکے تھے۔ میرے ساتھیوں نے اپنا اسلحہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک 4 منٹ بعد اس اسٹیمر میں پہلے ایک دھماکہ ہوا جس کے چند لمحوں بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ ہمارے بم کے پھٹنے سے حسب توقع اسٹیمر کے آئل ٹینک نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔
और ऑयल टैंक के फटने से स्टीमर के पैंदे में न सिर्फ सुराख हो गया था बल्कि सारे स्टीमर पर आग भड़क उठी थी। आधे घंटे से कुछ कम वक्त में ही वो स्टीमर समंदर में बमा लाशों के गर्क हो गया और समंदर की लहरों पर लकड़ी के चंद तख्ते और पानी पर थोड़ा सा जलता हुआ तेल रह गया। अगर कभी मेरी हुक्म अदूली की तो तुम्हारे साथियों और स्टीमर समेत यही अशर होगा। ये बंगाली कप्तान डर से थर थर कांपते हुए बोला, सर तुम हमारा मास्टर हो और गॉड कसम हम तुम्हारा सब हुक्म मानेगा। मालूम हुआ कि ये हजरात बांग्लादेशी क्रिश्चियन थे और खुद को अभी तक अंग्रेज़ों का नुमाइंदा समझते हुए दूसरों से बदतर समझते थे। मेरी धमकी और स्टीमर के डूबने का अमली मुजाहरा करके इस कप्तान ने बैंकॉक तक के सफ़र के दौरान मुझे या मेरे किसी साथी को शिकायत का मौका नहीं दिया। आसवानी वालों ने खुराक की इतनी ज़्यादा मिकदार इस स्टीमर पर ज़ख़ीरा कर दी थी कि मज़ीद 1 माह तक हम सब के लिए बहुत काफ़ी रहती। कप्तान ने फौरी तौर पर स्टीमर का सबसे आला केबन जिस पर इसका कब्जा था मेरे बगैर कहे मेरे लिए खाली कर दिया। 2 घंटे बाद बांग्लादेशी JCO अपने 2 साथियों समेत कलकत्ता वाली लाइफ बोट से अपनी वापसी के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने कर्नल मुजम्मल के लिए इसको एक खत दिया। वो तीनों हमसे यूं गले मिले जैसे बचपन के साथी हों। हर एक को मग और मरंग कबीले के खजाने और गोखले की दौलत में से बराबर का हिस्सा मिला था। इन तीनों ने कहा कि वो वापस जाकर अपनी कंपनी में रिपोर्ट करके फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देंगे। मैंने इन्हें कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर बहुत जल्द ही बांग्लादेश और भारत जाऊंगा। JCO ने कहा कि आइंदा 1 माह के अंदर वो फ़ौज से फारिग हो जाएंगे और वो सदके दिल से मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैंने इन्हें कहा कि अगर वो बांग्लादेश जाते ही अपने पासपोर्ट बनवाएं, मैं कर्नल मुजम्मल से मुसलसल राब्ते में रहूँगा और अगर इन तीनों ने अपना ये फ़ैसला ना बदला तो कर्नल मुजम्मल के ज़रिए मैं इन्हें इतला दूँगा कि वो किस मुल्क में और कब कहाँ मिलें। अपनी सरकारी राइफलें और मेरे दिए गए एक रिवाल्वर के साथ वो रोती आंखों से हमसे रुखसत होकर लाइफ बोट में उतर गए। इस लाइफ बोट के ज़रिए उन्होंने सिर्फ हिरन घाटा तक जाना था और फिर वहाँ से कमर्शियल लॉन्च पर खलना तक सफ़र करना था। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए कैसर नंबर 2 को ये हदायत देकर कि वो स्टीमर के हालात पर निगाह रखें, मैं अपने केबिन में आ गया। इस स्टीमर पर पहले से मौजूद सब साथी हमारे भारतीय स्टीमर से इस स्टीमर तक आने और इसके गर्क होने का अरसे से नज़ारा कर रहे थे। मैंने कप्तान को अपने केबिन में जाने से पहले कह दिया था कि लंगर उठाओ और हमें बैंकॉक ले चले। रानी ने एक मरतबा फिर मुझसे मिलने की ख्वाहिश की, लेकिन मैंने इसे कहला भेजा कि मैं अगले रोज़ इससे मिलूँगा। बांग्लादेशी फौजी साथियों की लाइफ बोट निगाहों से ओझल हुई ही थी कि हमारे स्टीमर ने लंगर उठा दिया और मज़ीद खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा और इसका रुख बैंकॉक की तरफ था। सपना भी रात के खाने के वक्त मेरे केबिन में आई थी। मैंने इसे ये कहकर वापस भेज दिया कि आज रात आराम और सुकून की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आज की रात अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले करने हैं जिनके लिए मुझे तन्हाई और यकसुई चाहिए। सपना खामोशी से वापस चली गई। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। दर्द से मेरा जिस्म और अंग अंग दुख रहा था, लेकिन नींद आंखों से गायब थी। इसकी वजह यकीनन ये थी कि मुझे आज रात वाकई कुछ अहम फैसले करने थे। रात को बिस्तर पर लेटते हुए मुझे जो मसला सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था वो सपना का था।
قبیلے کے سردار کو ہمارے ہلاک کرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی چلی آئی تھی اور رنگا ماٹی سے کھلنا اور بھارت میں شانتی پور، کلکتہ اور ممبئی میں قیام کے آخری 2-3 دنوں سے پہلے اس نے موقع ملنے کے باوجود وہ نہ تو مجھ سے کبھی اس طرح ملی تھی اور نہ ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ممبئی سے دلی روانگی کے وقت بھی جب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی، اس نے اس طرح کی کوئی غیر معمولی بات نہیں کی تھی۔ ممبئی دوبارہ آنے کے بعد ہی یکایک اس کے رویے میں یہ تبدیلی آئی۔ کیسر نے حسب وعدہ دلی سے اس کے ساتھ دارجلنگ جانا تھا، لیکن سپنا نے دلی میں ہی کیسر کو اپنے مینیجر اور رشتہ داروں کو فون کر کے ان کے اسے نہ پہچاننے اور دارجلنگ جانے پر اسے ہلاک کرنے کا کہا تھا، جس پر اس نے دارجلنگ کا پروگرام ہی یکسر موقوف کر دیا اور کیسر کے ہمراہ واپس ممبئی چلی آئی۔ حالانکہ سپنا کے بقول اس کے والدین کی دارجلنگ میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور چائے کے باغات تھے۔ ایک ناڈر اور باہمت عورت کا صرف ٹیلی فون پر دھمکی ملنے سے ہی اپنی اتنی بڑی جائیداد کو چھوڑ دینا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سپنا نے اپنے متعلق ہمیں جو کچھ بتایا تھا ہم نے اس پر پورا یقین کر لیا تھا۔ میرے پوچھنے پر کیسر نے سپنا کے متعلق کہا تھا کہ دلی میں شاپنگ کے لیے وہ اکیلی گئی تھی اور کئی گھنٹوں بعد جب وہ لوٹی تو اس نے کہا کہ اس نے کسی پی سی او سے دارجلنگ فون کیے تھے، حالانکہ کیسر کے گھر میں بھی فون تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی یا عورت کا مجھ پر یکایک اس حد تک گرویدہ ہو جانا اور میرے ساتھ دوسرے ملک پاکستان جانا اور اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر خوشی سے آمادہ ہونا میرے دماغ میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کے لیے جتنا سوچتا اتنا ہی میرا دماغ اس میں الجھتا جاتا۔ میرے سامنے اور بھی کئی مسائل تھے، لہذا میں نے سپنا کے لیے اپنی تسلی اور تشفی کو فی الحال ملتوی کر کے دوسرے اہم مسائل پر اپنی توجہ مبذول کی۔ راجہ تری دیو رائے نے بینکاک میں پاکستانی سفارتخانے سے اپنی رانی اور بیٹے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کا کہا تھا، اور اب میرے ہمراہ ان کے علاوہ راضی، اس کی بیوی مسز ڈیوڈ، سونیا، سپنا اور کیسر بھی تھے۔ میں خود رابرٹ میکل کے نام کے پاسپورٹ پر پہلے تھائی لینڈ میں داخل ہوا تھا، لیکن سفارت خانے والے ان سب کے پاسپورٹ بنوا دیں گے اور ان کو اپنے ہمراہ پاکستان لے جانے کا میں کیا جواز پیش کروں گا؟ عمر اور خنسا کے دو افراد دوران سفر ہلاک ہوئے تھے۔ عمر کا ایک اور خنسا کے 2 آدمی میرے ہاتھوں اور ایک چکما سردار کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ہمارے بینکاک کے ساحل سے اترتے ہی خنسا کو ہماری آمد کی اطلاع مل جانی تھی۔ اگر ان دونوں نے میرے ان کے آدمیوں کو ہلاک کرنے کی جواز کو تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ حمید نے واپسی پر برما جانا تھا، اس کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ تو فوری نوعیت کے مسائل تھے۔ اگر میں ان سے بخوبی عہدہ برا ہو جاتا تو کراچی میں مجھے سونیا کے اسکول اور ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ کیسر نے اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس کا ایک شیرخوار بیٹا، والدہ اور بہن بھائی تھے۔ اگر اس نے پاکستان سے بھارت واپس جانا چاہا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ سپنا اگر میری تحقیقات اور تفتیش سے بالکل سچی ثابت ہوئی تو اسے وقت میں کیا کروں گا؟ ایسے ہی متعدد سوالات اور مسائل میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے، اور انہیں ہی میں کھویا ہوا میں ساری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح ضروریات اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے رانی کو اپنے کیبن میں بلوایا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا کہ وہ تو ہمارا انتظار کرتے کرتے تقریباً مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے بقول سونیا اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی
اور پاکستان پہنچ کر اسے پھر ہاسٹل میں اکیلا چھوڑنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اپنے لڑکے کے متعلق اس نے بتایا کہ ہمارے جانے کے چند روز بعد تک تو وہ ٹھیک رہا، لیکن پھر اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور ایک بار تو اس نے سونیا کو، جو رانی کے کیبن میں اس کے زانوں پر سر رکھے سو رہی تھی، جھٹک کر اٹھایا اور 2-3 دفعہ بھی مارے۔ اس کا یہ رویہ سونیا اور رانی کے ساتھ دن بدن کرخت ہوتا گیا، اور اب نوبت یہاں آن پہنچی تھی کہ دونوں ماں بیٹے میں بول چال بالکل بند تھی، اور لڑکے نے اسے اعلان کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان پہنچنے پر اپنے باپ کو سونیا اور اپنی ماں کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔